الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم مفہوم الحافظہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71، 2 اور 3 کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ترجمہ مفہوم سماعت فرمائیے۔ تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے اس شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جسے شیطانوں نے زمین میں راستہ بھلا دیا ہو۔ وہ حیران ہے، اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ۔ تم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان اور زمین بنائے، اور جس دن فنا کی ہوئی ہر چیز کو وہ فنا فرمائے گا، وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی سلطنت ہے۔ وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان مشرکین سے فرما دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قدرت نہیں ہے۔ اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ عز و جل نے ہدایت دی ہے اور اسلام اور توحید کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اور بت پرستی کے بدترین وبال سے بچایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا نا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا کہ کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، یعنی اس آیت میں حق اور باطل کی دعوت دینے والوں کے ایک جو تمثیل ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جس طرح مسافر اپنے رفیقوں کے ساتھ تھا، جنگل میں بھوتوں اور شیطانوں نے اس کا راستہ بھٹک دیا اور کہا منزل مقصود کی یہی راہ ہے، اور اس کے رفیق یعنی اس کے دوست اس کو راہ ہراست کی طرف بلانے لگے۔ وہ حیران رہ گیا کہ کدھر جائے، ادھر جائے یا ادھر جائے۔ اس کا انجام یہی ہوگا کہ اگر بھوتوں کی راہ پر چل پڑا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر رفیقوں یعنی ان کے خیر کو ان کے دوستوں کا کہا مانا تو پھر وہ سلامت رہے گا اور منزل تک پہنچ جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو طریقہ اسلام سے بہکا اور شیطان کی راہ پر چلا۔ مسلمان اس کو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں، پھر اگر وہ اس کی بات مانے گا تو راہ پا جائے گا، لیکن کیا ہے کہ اگر وہ بات نہیں مانے گا اور تو وہ پھر کیا ہے، ہلاک ہو جائے گا۔ کیسی خوبصورت قرآن پاک میں مثال بیان کی گئی ہے، جیسے کہ ہم قرآن پاک کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئیے اپنی زندگیوں کو بدل لیتے ہیں، اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، آئیے مل جل کر اللہ کو منا لیتے ہیں، فردن فردن اس کو راضی کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، اپنی دنیا اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں، اپنی نسلیں سنوار لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عمل کی نیت سے سنتے ہیں اور محبت سے سنتے ہیں وہ تو راہ حق کو پا لیں گے، لیکن جو لوگ اس کو چھوڑ کر دنیا داری، شیطان نے جس چیز کو ان کے
سامنے اچھا راستہ کر دیا، اس کے پیچھے چلے رہے، جھوٹ کا پتہ نہیں، غیبتوں کا پتہ نہیں، حرام کا پتہ نہیں، حلال کی تمیز نہیں، گناہوں میں لدے لدے ڈوبے ڈوبے ڈوبے، آخر اتنا ہو گئے کہ وہ پھر کیا ہو گئے، پھر اپنے راستے سے راہ حق سے بہک گئے، بھٹک گئے. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر بہت ساری مشکل ہے. یہ وہی رفیق ہیں، ہم وہی رفیق ہیں جو آپ سب کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں آئے آسانی کے ساتھ آسان لفظوں میں قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے ہیں. آپ کی برکت سے میں، میری برکت سے آپ، ہم سب ایک دوسرے کی برکات سے مستفید ہو کر اس قرآن پر عمل کرنے کی تھوڑی تھوڑی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اپنے رب کو راضی کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے دیکھیے کیا فرمایا، ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ عز و جل کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے واضح فرمایا ہے اور جو دین اسلام ان کے لیے مقرر کیا ہے، وہی ہدایت بھی ہے اور وہی راستہ نور بھی ہے. جو اس کے سوا ہے وہ دین باطل ہے. اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے لیے اپنی گردن کو رکھ دیں اور اسی کی اطاعت کریں، اسی کی فرما برداری کریں، اور خاص طور پہ عبادت اسی کے لیے کریں. جو بھی پڑھیں، جو بھی سیکھیں، جو بھی سکھائیں، خواہ الف زبر آ ہو، حمزہ زبر آ ہو، با زیر بی ہو، تا پشتو ہو، کچھ بھی ہو، لیکن خالصتاً ہماری نیت کیا ہو، رب تعالیٰ تیری رضا. کیا پتہ ایک لفظ کسی کو بتانے سے دین کا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیا پتہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کیا پتہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ دین میں جڑے اسی لیے ہیں کہ اللہ کو کسی کی کوئی ادا پسند ہے، اس کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے. شاید کسی کی بات میں دل میں بات اتر جائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. بیسیکلی ہمارا پڑھنے پڑھانے کا یہی مقصد ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے کسی نہ کسی طریقے سے راضی ہو جائے. ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے اور ہمارا مقصد اللہ ہی کی رضا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 74، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ترجمہ مفہوم یہ ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یعنی کیا فرمایا کہ جب یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے فرمایا، یعنی کہ یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابل تعظیم جانتے تھے اور ان کی فضیلت سے معترف تھے. انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور کتنی گمراہی بتاتے تھے، اور اپنے چچا آزر سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کہاں دیکھ رہا ہوں، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے اس قدر نفرت کرتے تھے تو اے اہل مکہ، اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم بھی بت پرستی کو چھوڑ دو. اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، ان کے بارے میں ادب احترام رکھتے ہو، تو پھر ان کے قول کا ادب اور احترام کیوں نہیں کرتے؟ ان کے قول کا ادب اور احترام بھی تو کرنا ضروری ہے نا. یہاں پہ جو آزر کے لیے الف اور با کا لفظ استعمال کیا، اس کا معنی ایک یہ ہے کہ باپ اور دوسرا معنی ہے کہ چچا. فرمایا نا لی ابی ہی، یہ اب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، ایک جگہ پہ معنی ہے باپ اور بعض دفعہ جگہ میں اس کو چچا بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ چچا مراد ہے. جیسے کہ قاموس میں ہے آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسالک الخنفاء، یعنی جو خنفاء کے مسلک ہے اس میں بھی یہی فرمایا ہے کہ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں. اس لیے قرآن اور حدیث میں بھی چچا کو باپ کہنے کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. جیسے کہ آیت نمبر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے. اس میں اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء میں ذکر کیا گیا، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں. اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ردو علیہ ابی، میرے باپ کو میرے پاس لوٹا دو. یہاں ابی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہے. تو مطلب یہ ظاہر ہوا کہ اب جو قرآن پاک میں جو عرب ممالک میں اب کا جو لفظ ہے وہ کبھی کبھی باپ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے اور زیادہ تر وہ چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 75، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ
موقنین. کیا فرما رہے ہیں؟ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے. یعنی کہ کیا فرما رہے ہیں؟ شاد ہوا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی، ایسے ہی ہم انہیں آسمانوں اور زمین میں ملک دکھاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے آسمان اور زمین کی مخلوق مراد ہے. حضرت مجاہد اور سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں مراد ہیں. اور اسی طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں خسرہ پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے تمام آسمانوں کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے عرش اور کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائب اور جنت میں اپنے مقام کا معائنہ فرمایا. پھر آپ کے لیے زمین کا مشاہدہ کھول کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائبات کو دیکھا. مفسرین کا بھی اس میں اختلاف ہے کہ وہ رویت باطنی نگاہ کے ساتھ تھی یا سر کی آنکھوں سے، یا تو وہ باطن کی نظر تھی، یا تو وہ پھر جو ہمارے آنکھیں جس طرح ہیں وہ والی نظر تھی. پھر اس میں راجہ ابراہیم کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے یہ نشانیاں انہیں اس لیے دکھائی ہیں کہ وہ یہ دیکھ کر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ ہر ظاہر اور مخفی چیز ان کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی گئی تھی، اور مخلوق کے اعمال میں سے کچھ بھی ان سے چھپایا ہوا نہیں تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظیم معراج ہوئی، مگر ہمارے آقا حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑھ کر معراج ہوئی، کہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنا فدل فقان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہو گئے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج اللہ پاک نے کروائی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی. آگے دیکھیے آیت نمبر 77. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. جی آیت نمبر 77 6 7 اور 8 دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے. ترجمہ مفہوم یہ ہے، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھا گیا تو انہوں نے ایک تارا دیکھا اور فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھو تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا. پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان میں سے ان سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیدار ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. یہاں پہ جو فرمایا گیا نا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، کہ جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا. مفسرین اور مؤخرین کا بیان یہ ہے کہ نمرود بن کعنان بڑا جابر بادشاہ تھا. سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا. یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کروایا کرتا تھا. کاہن اور نجومی بڑی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر ہوتے رہتے تھے. نمرود نے خواب میں دیکھا ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی میں سے آفتاب اور مہتاب بالکل بے نور ہو گئے ہیں. اس سے وہ بہت خوف زدہ ہوا اور اس نے کاہنوں سے اس کی تعبیر کو دریافت کیا. انہوں نے کہا ہے اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے. یہ خبر سن کر بڑا پریشان ہوا. اس نے حکم دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالو. مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں اور ان کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا. مگر تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تو اللہ پاک نے خوشخبری سنائی. وہ کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ اس طرح سے اللہ پاک نے ان پہ اپنی جو رحمت کی ہے. لیکن وہ وقت آ گیا. لیکن چونکہ حضرت ابراہیم السلام کی والدہ ماجدہ کی عمر کافی کم تھی تو اس وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی رحمت کی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو آپ کی والدہ اس تہخانے میں چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا. ان کو وہاں پہ رکھنے کے لیے کوئی جگہ تیار کی. وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ وہیں رہیں. پتھروں سے ان کا تہخانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا. روزانہ والدہ آتی اور ان کو جو ہے وہ دودھ وغیرہ پلاتی. جب وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی سے کنارہ چوس رہے ہیں.
انگلی کا جو کنارہ ہے وہ چوس رہے ہیں، پھر اس سے دودھ برآمد ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت جلد بڑھتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہہ خانہ میں کتنا عرصہ رہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ 7 برس، اور بعض نے کہا کہ 13 برس، اور بعض نے کہا کہ 17 سال رہے۔ اب یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء علیہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور شروع ہی سے ہر وقت معرفت الہی سے شناسنا ہوتے ہیں۔ تو اس عقیدے کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اس آیت میں اس کے بعد والی 2 آیتوں کی تفسیر سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں بیان کیے کئی واقعے جو ہیں بڑے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفری عقائد کا رد کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا، اور جب وہ لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بت اور ستاروں کی پرستش یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک نہائی نفیس اور دل نشین پیرا یہ کہ انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام جہان عدن سے وجود میں آنے لگا، پھر وہ ختم ہونے لگا، اور یہ معبود کہ یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی کوئی ذات کا محتاج ہے، جس کے قدرت اور اختیار سے اس میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا اور تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس میں ایسے تغیرات یا ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب عز و جل نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس میں ان کی جو قوم تھی اس کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو معبود مانتے تھے انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں ان کا رد کرنے کے لیے ہی تھیں۔ چاند کے معبود نہ ہونے پر بھی آپ علیہ السلام نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ اس کا ایک حال یہ ہے، اسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا قابل فنا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام نے ان کی بیزاری کا اظہار کیا اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا، جو اگلی آیتوں میں ہم انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی یہ واضح دلیل ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے چاند، ستارے، سورج کے بارے میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے دن رات کے فرق کو، چاند سورج کے غروب ہونے کو کبھی نہ دیکھا تھا، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ چاند، سورج، تارے کے حوالے سے آپ کا کلام صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا، اپنے سمجھانے کے لیے نہ تھا۔ باقی کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم نے 78 آیات مکمل کی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔